بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ شہر میسور کی تاریخی سرزمین پر تاریخ ساز احتجاجی دھرنا دینے کے لیے ایک مرتبہ پھر سرزمین ٹیپو سلطان پر بالخصوص اس احتجاجی دھرنے کے اسٹیج پر ہندو مسلم جمع ہو کر دوبارہ سے یہ آواز دے رہے ہیں کہ جو لوگ جتنا آپسی بھید بھاؤ بڑھا کر ڈیوائیڈ اینڈ رول کا کام انجام دینا چاہتے ہیں ان کی کوششوں کو ہم ناکام کر رہے ہیں۔ یہ اسٹیج کا پیغام۔ میرے دوستو بزرگوں، وقت نہیں ہے، میرا سفر بھی ہے۔ میں شکریہ کے ساتھ مجھے دیا گیا، بہت ساری قیمتی باتیں تو آپ حضرات کے سامنے آ چکی ہیں اور باقی صدارتی خطاب میں انشاءاللہ آپ حضرات سن لیں گے۔ اس مختصر وقت میں مجھے آپ حضرات کو صرف یہ اطمینان دلانا ہے، 2014 سے لے کر آج تک مسلمان چکی میں پس رہا ہے ظلم کی، جبر کی اور استبداد کی۔ میرے دوستو بزرگوں، تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر ہمیں اپنی زندگیوں کو، پرانی زندگیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان اپنی کامیابی پیچھے جانے میں یقین رکھتا ہے۔ ہم جتنا پیچھے جائیں گے، ہمارا ماضی جتنا تابناک ہے، اسی تابناکی کے ساتھ اپنے حال کو ہم بنا کر مستقبل کا لائے عمل ہم بنا سکتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں، حالات آج 2014 سے لے کر آج تک جس طریقے سے ایک مخصوص کمیونٹی کو لے کر، یعنی صرف مسلمانوں کو لے کر ان کے ایشوز کو چھیڑ کر، گھر واپسی سے لے کر وفد کے اس کالا قانون تک آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ہر ایشو اور ہر عنوان مسلم قوم سے لگا ہوا ہے۔ ان حالات کے اندر ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مردوں کی لاش سے کوئی کھیلا نہیں کرتے، کھیلتے زندوں سے ہیں۔ مسلم قوم زندہ ہے، کھیل رہے ہیں، کھیلنے دو۔ اس سے پہلے بھی ہمارا ماضی اس قسم کی ظلم کی چکیوں میں پس کر کے ان لوگوں کو بتایا ہے۔ جب جب زمانے میں فرعون پیدا ہوا ہے، اللہ نے موسیٰ کو بھی پیدا کیا ہے۔ جب جب زمانے میں فرعون پیدا ہوا ہے، موسیٰ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی اس دھرتی کو بالخصوص امت مسلمہ کے لیے یتیم، بانجھ اور ناوارث نہیں بناتے۔ میرے دوستو بزرگوں، بالخصوص ضلع میسور سے آئے ہوئے ہزاروں کے تعداد میں میرے دوستو بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں، آج ہمیں پوری امید کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اپنے قائدین، اپنے اکابرین، اپنی تنظیموں پر پورا بھروسہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، جب آدمی امید کا دامن ہاتھ سے چھوڑتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، وہ ایک قدم آگے نہیں چل سکتا۔ ہمیں ایک قدم نہیں، اپنی نسلوں کی تعمیر کرنا ہے، اپنے نسلوں کے لیے لائے عمل دینا ہے۔ اس کے لیے ہم مایوس ہو جائیں گے، اس کے لیے ہم نا امید ہو جائیں گے، ایک قدم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ یاد رکھو میرے دوست بزرگوں، یہ جو 2014 سے لے کر آج تک جو مسلم ایشوز کو چھوڑ کر مسلمانوں کو ایجوکیشن سے ہٹانے کی سازش کی جا رہی ہے، ان کی معاشیت، ان کی معیشت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی اقتصادی حالت کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کے ذہن میں سوال آتا ہوگا، یا یہ کہ انصاف پسند شہری جو ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ہیں، ان کے ذہنوں میں بھی سوال آتا ہوگا، آخر ان کی چکی میں مسلمان ہی کیوں پس رہا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں، آپ کو آج سے تقریباً 75 سال پہلے جانا ہوگا، جب انگریز یہاں آیا ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کے لیے، اس کے سامنے بھی یہی سینہ تانی ہوئی زندہ قوم موجود تھی، اور اس وقت تک وہ ہندوستان پر اپنی حکومت کو قائم کرنے کا خواب پورا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس ہندوستان کی سرزمین شہر میسور میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کو زندہ دیکھ رہا تھا۔ جب حضرت ٹیپو سلطان شہید ہو گئے، اس وقت اس نے کہا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ انگریز تو چلا گیا، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کی آپسی قوت سے اور آپسی میل ملاپ سے انگریز تو چلا گیا، لیکن جب گیا ہے انگریز کی مینٹالٹی بھی باقی ہے۔
اس وقت جو انگریز تھے، آج انگریزوں کی مینٹالٹی ہے لڑانے والے، بھڑانے والے اور لڑا بھڑا کر اپنی کرسی اقتدار کو حاصل کرنے والے ہر وقت موجود رہیں گے، لیکن میں اور آپ اس ہندوستان کے باشی ہیں، اس ہندوستان کی پبلک ہیں، اس ہندوستان کی عوام ہیں، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، ہم اپنے پی ایم کو بناتے ہیں، ہم اپنے سی ایم کو بناتے ہیں۔ یہاں کی پبلک اصل ہے، پرجا اصل ہے، راجا اصل نہیں ہے، پرجا راجا کو بناتی ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی آپس میں ایک ہو گئے، یاد رکھو کہ جو راجا ظلم و بربریت کا ننگا ناچ نچوا رہے ہیں، انشاءاللہ ان کی کرسی اقتدار کو بھی ہم چھیننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لہٰذا میں تمام مسلمانوں سے یہ گزارش کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں، نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں کسی بھی معاملے میں پست ہمت ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری ہمتوں کو توڑیں، کبھی پنچر چھاپ کا دعویٰ دیا جاتا ہے۔ آج کے اس کھلے من سے، احتجاجی دھرنے سے ان لوگوں کو جو مسلم قوم کو پنچر چھاپ کی کھائی میں دھکیلنا چاہتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ مسلمانوں کے کرتا ہے، پنچر مسلمان ڈالتا ہے، عبادت سمجھ کر کے ڈالتا ہے۔ میرے ہندوستانی جو آدمی کی گاڑی کو جو ہے کو نفع مل جائے، ہم اس پیشے کو کم نہیں سمجھتے، لیکن جو لوگ مسلمانوں کو پنچر چھاپ سمجھ کر کے آج ان کو ظلمت کی کھائی میں ڈھکیلنا چاہتے ہیں، یہ پورے عالم میں بتانا چاہتے ہیں کہ مسلمان جاہل ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں، ابوالکلام سے لے کر اے پی جے عبد الکلام تک ہماری تعلیمی سرگرمیاں تمہارے سامنے ہیں۔ ابوالکلام آزاد سے لے کر اے پی جے عبد الکلام تک آپ ہماری سرگرمیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ تم نے ہمیں پیچھے نہ ڈھکیلا ہوتا، ہر گھر سے نہیں تو کم از کم ایک ریاست سے ایک اے پی جے عبد الکلام پیدا ہو سکتا ہے، آج بھی پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ ہمیں ان کی کسی بھی قسم کی ظلم پر بربریت کا اثر نہ لیتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ اپنے اکابرین، اپنے تنظیموں، مسلم پرسنل بورڈ جو ہمارے سر پر ہیں، ہم یتیم نہیں ہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں، آگے بڑھ کر ان کے نعروں پر نعرے لگاتے ہوئے چلیں گے۔ اللہ کی عزت و جلالت سے امید ہے یہ ہندوستان آزاد ہوا بھی ہمارے سے، ہم نے اس کے نو کو پلک بھی سجائے ہیں، سوارا بھی ہم نے۔ پھر سے ایک مرتبہ انگریز کی مینٹالٹی ہماری گردن چاہتی ہے، ہماری قربانی چاہتی ہے۔ جو انگریز کی مینٹالٹی ہماری گردن چاہتی ہے، ہماری قربانی چاہتی ہے، جو کچھ چاہتے ہیں ہم جو ہے اپنی کانسٹیٹیوشن پر عمل کرتے ہوئے، دستور پر عمل کرتے ہوئے، آئین پر عمل کرتے ہوئے، قانونی دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہر قربانی دینے کے لیے آگے آئیں گے۔ ہمارے بڑوں نے یہاں تک کہہ دیا، جب ماب لنچنگ چل رہی تھی، یہاں تک کہہ دیا کہ ماب لنچنگ میں جب مسلمانوں کو گھیر کر کے مارا جا رہا تھا، ایک آواز آئی، مسلمانوں ظالم بن کر جینے سے مظلوم بن کر جینا بہتر ہے۔ لہٰذا ہم مظلوم بن کر جیئیں گے، اس لیے کہ مظلوم کی آہ آسمان کو چیرتے ہوئے اللہ تک پہنچتی ہے۔ تم مظلوم ہو مسلمانوں، تمہاری آہ اللہ تک پہنچے گی۔ امید رکھو، اپنے اعمال کو سدھارو۔ میں آخر میں کہتا ہوں، آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی تحریک پر آپ نے بتی گل کیا تھا، آج علماء کی تحریک پر مسجد فل کیجئے، اعمال اچھے ہوں گے، بادشاہ اچھے ہوں گے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہندوستان زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ جو احباب یہاں تشریف رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے ہمارے ساتھ ایسا آواز لگائیں کہ حکومت کے ایوانوں تک آواز پہنچے، سپریم کورٹ تک آواز پہنچے۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔